بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييناكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييناكم اللہ کے ساتھ تم کیسے ناشکر گزاری اختیار کرنے لگتے ہو. کیف تکفرون باللہ، بھلا کیوں کر ناشکری اختیار کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ اس نے تمہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے خود اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد توحید خداوندی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد رسالت کو بیان کیا. اب اللہ رب العزت ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انسانوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، جو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں انسانوں پر، ان کا ذکر کر رہے ہیں ان آیتوں میں.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ ناشکری پر اترتے ہوئے اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھے ہیں، جبکہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب بے جان تھے، انسان بے جان تھے۔ جب تک اللہ رب العزت نے منی کے قطرے میں جان نہیں ڈالے تھے اس وقت تک یہ انسان بے جان تھا، اور اس طرح بے جان تھے کہ دنیا کے مختلف چیزوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا ہے۔ غذاؤں میں یہ بے جان تھے، اسی طریقے سے زمین کی مختلف جگہوں میں یہ سب کے سب پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو یکجا کیا اور ماں باپ نے اسے غذا بنایا، اور کھانے کے بعد اللہ نے منی کا شکل ان کے ریڑھ کے ہڈی میں پیدا کیے۔ یہ اس وقت تک سب کے سب بے جان تھے۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی اب تک یہ منی کا قطرہ بے جان تھا، کوئی اس کے اندر جان نہیں، پھر ہم نے ان کو جان بخشی، یعنی ہم نے ان کو زندگی بخشی، پھر تم جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ ایک مرتبہ تمہیں موت دے گا، یعنی تم دنیا کی زندگی میں اپنی عمر کو جب پورا کر لو گے، تمہاری عمر کی جو مدت ہے وہ پورا کر چکو گے، پھر وہ تم کو موت دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، دنیا کی جو عمر تم کو ملی تھی وہ گزارنے کے بعد تم کو موت دے دے گا، اور قبر کی زندگی گزارو گے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر زندہ کر کے حشر و نشر کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہوگے۔ یہاں پر حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ امواتن فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم بے جان تھے، تمہیں اس نے زندہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ کے اوپر فا کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب تک تم بے جان تھے، اس کے بعد تمہیں زندگی بخشی، تو یہ زندگی بخشنے میں زیادہ لمبی مدت نہیں ہے۔ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ رکھا، پھر اس کے بعد باہر نکالا، تو یہ جو موت کے بعد یعنی بے جان تھی، یہ جو زندگی بخشی یہ بڑی لمبی مدت نہیں تھی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فا کا لفظ لے کر آئے۔ فا کا لفظ یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے لائے ہیں کہ یہ مدت جو ہے تمہاری بے جان، پھر اس کے بعد زندگی بخشنا، یہ بڑی لمبی مدت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، اب جو پھر تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر جو تمہیں موت دیں گے اور موت دے کر پھر تمہیں زندہ کریں گے، یہ جو تمہاری مدت ہے یہ بہت لمبی ہے، یعنی زندگی دیں گے، پھر اس کے بعد موت دیں گے۔ اب موت کے بعد جو تمہیں حشر و نشر کے لیے اللہ رب العزت حساب کتاب کے لیے بلائیں گے میدان محشر میں، یہ لمبی مدت ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، اب مرنے کے بعد ایک زمانے کے بعد قیامت آتی ہے، جیسے
ہمارے باپ دادا کب کو مر گئے ہیں، لیکن اب ان کو موت جب دیے ہیں، اب ان کے بعد جو زندگی اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھانے کے لیے دیں گے تو یہ کتنی لمبی مدت ہے۔ اور حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں یہ سما کا لفظ مدت دراز کے لیے ہی آتا ہے، یہ لمبی مدت کے لیے آتا ہے کہ انسان کو موت دے دیے، اب قیامت آئے گی، لیکن یہ آنے کا جو عرصہ ہے یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اس کے لیے سما کا لفظ آتا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد آسمان کو مکمل کرنے کی طرف اللہ رب العزت متوجہ ہوئے کہ آسمان کو مکمل طور پر بنانا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، چنانچہ اسی نے 7 آسمان کو ٹھیک ٹھیک شکل میں بنایا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، چنانچہ اس نے 7 آسمان کو درست شکل میں بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اسی نے بنائی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی۔ ما فی الارض جميعا، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر موجود ہے سب کا سب اسی نے بنائے۔ اور بنانے کا مقصد کیا؟ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کے لیے ہے، اور انسان اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے خادم بنا دیے، یہ تمہاری خدمت کریں گے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم اللہ کے لیے ہو۔ لیکن انسان نے ایسا غلط کام کیا کہ جو خادم تھے اسی کو جو خادم ہیں، جو اللہ نے خدمت کے لیے انسان کو بنایا ہے کہ انسان کی خدمت کرے، ان کی عقل اتنی ماری گئی کہ انہی خدمت دے چیزوں کو انہوں نے معبود ٹھہرا لی۔ اب دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں، درخت ہے، پتھر ہے، اسی طریقے سے سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں کہ انسان کو جو ہے روشنی کا انتظام کرنا ہے، ان کے یہ سپرد ہے۔ سورج ٹائم پر نکلنا ہے اور ٹائم پر غروب ہونا ہے، یہ کس کے لیے؟ وہ خود اپنے لیے تھوڑے ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے کہ سورج صحیح ٹائم پر نکلے تاکہ انسان صحیح ٹائم پر جا کر کام کاج کرے، اپنی زندگی کی سہولتیں مہیا کرے۔ یہ سورج اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ سورج کو ہی انہوں نے معبود ٹھہرا لیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہے لیکن تم ہماری عبادت کے لیے ہو۔ لیکن ان کو تو یہ چیزیں فائدہ مند اپنے لیے کرتے، لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ انہی کو معبود ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ناشکرا اور کون ہوگا؟
ثم استوى الى السماء. اب یہ کائنات بنانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو جب ہم پیدا کر دیے تو ہم پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آسمان کو صحیح طور پر بنانے کے لیے متوجہ ہوئے. اور جب متوجہ ہوئے فسواہن سبع سماوات، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 7 آسمان صحیح طور پر بنا دیے. معلوم یہ ہوا، واضح طور پر یہاں سمجھ میں آیا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں. حضرات مفسرین نظام نے یہاں پر ایک اور بات بتلائی کہ زمین یہ انسان سے بہت قریب ہے. زمین انسان سے بہت قریب ہے اور اس زمین کو انسان کے لیے اللہ نے فائدے کے لیے بنایا ہے. اسی زمین سے انسان چیزیں اگاتا ہے، پھل پودے اگاتا ہے، اسی طریقے سے پانی زمین سے حاصل کرتا ہے. تو یہ زمین انسان کے بہت قریبی نعمت ہے. اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی جو نعمت ہے زمین، یہ بہت قریبی نعمت ہے. اسی لیے سب سے پہلے جو قریبی نعمت ہے اس کو ذکر کیا. ما فی الارض جمیعا، پہلے اس کو ذکر کیا زمین کو. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی بہت قریبی ہے، اس لیے اس نعمت کو پہلے ذکر کیا. پھر ثم استوى الی السماء، پھر اس کے بعد آسمان کو ذکر کیا. یہاں پر اشارہ اللہ رب العزت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پہلے زمین کو بنایا ہے. معلوم یہ کیا ہوا کہ آسمان سے پہلے زمین کو اللہ رب العزت پیدا کیے ہیں، آسمان بعد میں پیدا کیے. اسی لیے پہلے زمین کا ذکر کیا جو کہ بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے. پھر اس کے بعد ثم استوى کا لفظ بعد میں لے کر آئے الی السماء کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. اس سے اشارہ یہ ملا کہ زمین پہلے پیدا کی گئی ہے اور آسمان بعد میں پیدا کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہیں. 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ کتنے؟ 7 آسمان. بعض فلاسفہ، بعض عقلاء کیا کہتے ہیں کہ 7 آسمان نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زائد ہے. معلوم یہ ہوا ان کی یہ بات غلط ہے، بلکہ کتنے آسمان ہیں جو صحیح بات ہے؟ وہ 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں. اب یہ نعمتیں عمومی طور پر ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت انسان کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب آپ کے پروردگار نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے، للملائکتی، فرشتوں سے ارشاد فرمایا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین میں میں نیابت خداوندی کو بنانے والا ہوں، یعنی ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو سارے کے سارے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کریں گی، خون خرابہ کریں گی وہ مخلوق. آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں اللہ؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بلکہ جواب نہیں، فرشتے ہی کہہ رہے ہیں اللہ کی یہ ارشاد سن کر. جب اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، خون ریزیاں کریں گی. پھر کہہ رہے ہیں فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تو آپ کی تسبیح اور آپ کی تحمید اور تقدیس بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم تو 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی آپ کی
تسبیح، تحمید اور تقدیس بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت کیا پڑی کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہماری سے کوئی کوتاہی ہوتی آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تحمید اور تسبیح بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہوتی تو پھر سمجھ میں آتی یہ بات کہ چلو ایک نئی مخلوق کی ضرورت ہے جو زمینی مخلوق ہو۔ اے اللہ، ہم تو آپ کے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو ہم ناراض بھی کرتے نہیں ہیں، ہم آپ کی ہمیشہ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کرتے، آپ کا دل بھی نہیں دکھاتے، تو پھر ایسی مخلوق کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مشورہ کے طور پر فرشتوں سے کیوں بات عرض کی، کیوں بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو زمین کے اندر نیابت خداوندی کو نافذ کریں گے، یعنی نیابت خداوندی کریں گے۔ اور ایسی مخلوق کو جب میں پیدا کروں گا تو مقصد کیا ہے؟ احکام خداوندی کا اجرا، یعنی اللہ کے جو احکام ہیں ان احکامات کو نافذ کرنا زمین کے اندر۔ اس لیے میرا پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ جو احکام ہے، احکام خداوندی کو یہ میری مخلوق نافذ کرے گی، لوگوں کے اوپر خود بھی عمل کرے گی اور لوگوں کے اوپر بھی ان احکام کو نافذ یہ مخلوق کرے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مشورے کے طور پر رائے کیوں مانگی؟ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا منشا اللہ کا یہ ہے، ان کے رائے کا اظہار کرنے کا، کہ یہ ایک سنت جاری ہو جائے کہ مشورہ بہت اہم چیز ہے، کسی بھی کام کے لیے مشورہ بہت اہم ہے، تاکہ یہ مشورے کی سنت جاری ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ مشورہ مانگا اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کسی کے رائے لینے سے بھی بلند برتر ہے، ان کو کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر رائے لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سنت جاری ہو جائے کہ رائے اور مشورے بہت اہم چیز ہوتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے مشورہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے یہ سنت جاری کرنے کے لیے یہ رائے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مانگا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کرتے تھے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی تھی، ہر چیز وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی تھی کہ یہ کام کروں گا تو اس کام کے کرنے پر کیا ہوگا، اس کے برے اثرات ظاہر ہوں گے یا صحیح اثرات ظاہر ہوں گے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتے تھے۔ لیکن تب بھی مشورہ حضور صحابہ سے کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ سنت جاری رہے اور یہ ایک اہمیت کے حامل کام ہیں، اس لیے کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا امت پر بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ امت ہر کام کے لیے مشورہ کرے۔ دو بھائی ہیں تو آپس میں دو بھائی مل کر مشورہ کر لیں، گھر کے اندر افراد اور بھی ہیں ان کو لے کر مشورہ کر لیں، اس لیے کہ مشورہ کے اندر خیر ہوتا ہے۔ جب کوئی کام مشورے کے ذریعے سے ہو، اس کام کے اندر اللہ رب العزت خیر جو ہے ڈال دیتے ہیں، اور جو کام بغیر مشورے کو ہو وہ خیر کے ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ تو ایک جواب حضرات مفسرین نظام نے یہ دیا۔ اور یہاں جو فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق جو آپ جن کو پیدا کرنے چاہ رہے ہیں وہ تو زمین کے اندر خون خرابہ کرے گی، یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسی مخلوق جب آپ پیدا کریں گے تو خون خرابہ کریں گی؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرات مفسرین نظام اس کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ انسان سے پہلے جنات جو ایک مخلوق ہے یہ پہلے ہی اللہ رب العزت بنا چکے تھے. انسان سے پہلے یہ جو جنات مخلوق ہے یہ پہلے پیدا کی گئی ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ انسان سے پہلے جنات جو ایک مخلوق ہے اس کو پہلے پیدا اللہ رب العزت کر چکے تھے، اور فرشتے یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو جنات ہے یہ خون خرابہ کر کے آپس میں جو ہے یہ لڑائی خوب کیا کرتے تھے. جنات جو ہے آپس میں خوب لڑائیاں کرتے تھے، اور لڑائی کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے تھے. اس طرح سے زمین کے اندر خون خرابہ یہ جنات کیا کرتے تھے. تو فرشتے یہ جانتے تھے کہ جس طریقے سے یہ جنات آپس میں لڑتے ہیں اور خون خرابہ کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا یہ اندیشہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ اندیشہ یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں فرشتے، اسی لیے ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اور اللہ رب العزت کوئی مخلوق پیدا کرے اور زیادہ خون خرابہ ہو. اسی لیے انہوں نے فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کی کہ اللہ ایسی مخلوق کی ضرورت پیش آپ کو کیوں آئی؟ یہاں پر جو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، یہ بھی ایک نیاز مندانہ طور پر، یہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے نہیں کہ اللہ ہم تو پہلے سے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ہم ہی تو مستحق ہیں. یہ استحقاق جتانے کے لیے نہیں بلکہ نیاز مندانہ طور پر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ خون خرابہ مخلوق کرے گی، آپ کو اس کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کو اطاعت کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہم ہی ہیں جو ہے ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ تو اس طرح نیاز مندی کے طور پر فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کیا. اب اللہ رب العزت کا جواب دے رہے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اے فرشتوں، میں جو یہ مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں اور پیدا کر رہا ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور بتایا کہ میں کیوں اس کو پیدا کر رہا ہوں، وہی بات کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کر کے اپنے احکام کو لوگوں پر جاری کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہوں. اور اس لیے بھی کہ تم جو فرشتے ہو، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ صرف نیکی کرنے کی صلاحیت ہے اور بس اطاعت کرنے کی صلاحیت ہے. تمہارے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے کہ تمہارے اندر نفسانی خواہش ہو، تمہارے اندر بھوک اور پیاس ہو. تم کچھ نہیں جانتے بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. اور یہ جو انسان جو میں مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، جو انسان کی شکل میں ہے، اس کے اندر احساس بھی ہر چیز کی ہے. بھوک کا بھی احساس کرتے ہیں، نفسانی خواہشات بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان نفسانی خواہشات کے ساتھ یہ اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ بہت آزمائش کی چیز ہے. میں اس طرح ان کو آزماؤں گا اور یہ امتحان لے کر میں جو ہے ان کو پاس کروں گا. اس لیے میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے اندر شر اور فساد دونوں چیزیں ہوں گی. تمہارے اندر کیا ہے؟ فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ صرف خیر ہی خیر ہے، شر نام کی کوئی چیز نہیں فرشتوں کے اندر، بس خیر ہی خیر ہے ان کے اندر. اور انسان کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں ہیں. اچھا، جہاں تک جنات کی بات ہے، جنات کے اندر جو چیز ہے اس کے اندر بھی شر اور خیر ہے، اس کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی شر اور خیر ہے، لیکن شر جو ہے جنات کے اندر غالب ہے. برائی کرنا جنات کے اندر، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ جنات کے اندر غالب ہے، لیکن انسانوں کے اندر نہیں ہے. انسان کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں ہیں، لیکن شر غالب نہیں ہے بلکہ مساوی ہے. لیکن جنات کے اندر شر غالب ہے. اسی لیے جنات اکثر جو ہوتے ہیں وہ انسان کو تکلیف پہنچانے ہی کے لیے ہے. زیادہ سے زیادہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آپس میں وہ لوگ
لڑ لڑا کر ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی اور کہا کہ میں جو چیز جانتا ہوں اے فرشتے تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت آدم کے اندر کیا کیا خصوصیت ہے، یعنی انسان کے اندر کیا کیا خصوصیت ہے، کیا کیا صلاحیت ہے جو تمہارے اندر اے فرشتے نہیں ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں کریں گے۔ خود فرشتے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، اس سے ایک رتی برابر بھی زیادہ نہیں جانتے، یعنی خود پھر اپنا اعتراف قصور کریں گے کہ واقعتاً ہم نے جو یہ اشکال کیا تھا، یہ اعتراض کیا تھا، یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق کیا تھا جو مناسب نہیں تھا۔ اس کا خود فرشتے اقرار کریں گے کہ واقعتاً آپ جو جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح عظمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کہ اس مقصد پر انسان کو پوری طرح اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔